اٹلی کی سرد ترین رات اور سسلی کے ایک گمنام قدیم قلعے کے نیچے بنی ہائی ٹیک بیسمنٹ میں موت جیسی خاموشی تھی۔ یہ دی ایپس تھا، آتش گردیزی کی وہ دنیا جہاں قانون دم توڑ دیتا تھا۔ بیسمنٹ کے ایک حصے میں بنی لیب میں جبران اور زووا اپنی ہی مستی میں مگن تھے۔ جبران نے ایک نئی رائفل کے اسکوپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے گنگنانا شروع کیا۔ زووا، اگر میں کبھی کسی مشن میں مارا جاؤں تو میری قبر پر آ کر رونا مت، بس ایک چھوٹا سا دھماکہ کر دینا تاکہ مجھے سکون مل جائے کہ تم اب بھی ویسے ہی بارودی ہو۔ جبران نے زووا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زووا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور جبران کی ناک مروڑتے ہوئے بولی، اگر تم مارے گئے نا تو میں تمہاری لاش کو بھی ہیک کر لوں گی تاکہ تم وہاں سے بھی کسی حور کے پیچھے نہ بھاگو۔ جبران نے کہکہا لگایا اور زووا کو گلے لگانے ہی والا تھا کہ اچانک پورے بیسمنٹ کا درجہ حرارت جیسے گر گیا۔ آہنی دروازہ اتنی شدت سے کھلا کہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ آتش گردیسی اندر داخل ہوا۔ اس کا سیاہ لانگ کوٹ اس کے پیچھے کسی سائے کی طرح لہرا رہا تھا۔ 35 سالہ آتش، جس کی آنکھوں میں صرف برف اور لہجے میں زہر تھا، اس کے دستانے چڑھے ہاتھوں میں ایک گہرا سرخ خون سے لتھڑا ہوا رومال تھا جسے اس نے لاپرواہی سے فرش پر پھینک دیا۔ جبران، آتش کی آواز کسی گرجتے ہوئے بادل جیسی تھی۔ جبران نے بجلی کی تیزی سے زووا کو چھوڑا اور پاؤں جوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ زووا نے بھی فوراً سر جھکا کر اپنی اسکرین پر انگلیاں چلا دیں۔ جی بھائی، جبران کی زبان لڑکھڑائی۔ آتش اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس کا قد جبران سے کہیں زیادہ تھا اور اس کی موجودگی کا دباؤ اتنا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ آتش نے جبران کی آنکھ میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تمہارے پاس 2 منٹ ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ڈی لوکا کے ہتھیار کی کھیپ کس بندرگاہ پر اتری ہے۔ اگر تیسرا منٹ شروع ہوا تو اگلا دھماکہ تمہارے دل کے اندر ہوگا، زووا کی قبر پر نہیں۔ جبران کے پسینے چھوٹ گئے۔ بھائی، وہ ہم نے ٹریک کر لیا ہے، سسلی کے جنوبی ساحل پر کنٹینر نمبر 402۔ زووا نے ابھی سگنل پکڑے ہیں۔ آتش نے میز پر پڑے ایک بڑے نقشے پر اپنی خونی انگلی پھیری۔ محبت اور یہ گھٹیا جذبات انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ جبران، میں نے تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، عشق لڑانے کے لیے نہیں۔ یاد رکھنا، میری دنیا میں عورت اور احساسات کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے ایک بیکاری خودکار پسٹل نکالا اور اسے اپنی بیلٹ میں ٹھونستے ہوئے مڑا۔ زووا، تمام سیٹلائٹ فیڈرز کاٹ دو۔ آج رات اس ساحل پر کوئی گواہ زندہ نہیں بچنا چاہیے، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ لیکن بھائی، اکیلے؟ وہ 40 آدمی ہیں، زووا نے ہمت کر کے پوچھا۔ آتش نے مڑ کر ایک صفاقانہ مسکراہٹ دی جس میں کوئی انسانیت نہیں تھی۔ 40 گیدڑ ایک ڈیول کا راستہ نہیں روک سکتے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا، پیچھے صرف اس کے بوٹوں کی بھاری چاپ گونجتی رہی۔ جبران نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھا۔ یہ بندہ انسان نہیں ہے زووا، یہ سچ میں ابلیس کا اوتار ہے۔ اس کے سینے میں دل نہیں، کوئی کالا پتھر دھڑکتا ہے۔ جیسے ہی آتش کے بوٹوں کی آواز دور ہوئی اور بیسمنٹ کا بھاری دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ بند ہوا، جبران نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا جیسے وہ ابھی موت کے منہ سے واپس آیا ہو۔ اس نے اپنی گردن تھوڑی ڈھیلی کی اور ایک نظر زووا کی طرف دیکھا جو ابھی تک سنجیدگی سے اسکرین پر کوڈز ٹائپ کر رہی تھی۔ جبران نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور پیچھے سے جا کر زووا کی کرسی کے ہینڈلز پر ہاتھ رکھ دیے۔ او خدایا، زووا بیگم، تم نے دیکھا؟ بھائی کی آنکھوں میں آج کتنی زیادہ آگ تھی، میرا تو آدھا خون وہیں خشک ہو گیا تھا۔ جبران نے شرارت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ زووا نے اسے کوہنی ماری۔ جبران، تم سدھرو گے نہیں؟ ابھی بھائی نے تمہیں وارننگ دی ہے کہ جذبات انسان کو کمزور کرتے ہیں اور تم ہو کہ 5 منٹ بھی دور نہیں رہ سکتے۔ جبران نے فوراً زووا کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ارے بابا، بھائی تو ڈیول ہیں، ان کا کام ہے آگ برسانا، لیکن میں تو ایک عام انسان ہوں جس کے دل میں بم نہیں تمہارے لیے پیار دھڑکتا ہے۔ اور سچی کہوں، جب بھائی غصے میں ہوتے ہیں نا تو تم ڈر کے مارے اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو۔ زووا کی سخت گیری پگھلنے لگی اور اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ تم بہت بڑے ڈرامے باز ہو جبران۔ اگر بھائی واپس آ گئے اور انہوں نے ہمیں اس حال میں دیکھ لیا تو وہ تمہارا پیار نکال کر اسے بارود میں مکس کر دیں گے۔ مرنے دو زووا، اگر تمہاری باہوں میں موت آئے تو وہ بھی منظور ہے۔ جبران نے مبالغہ آرائی سے سینے پر ہاتھ رکھا اور زووا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ آج رات بھائی ساحل پر دشمنوں کی ہڈیاں توڑ رہے ہوں گے اور یہاں سسلی کے اس خفیہ پاتال میں تمہارا یہ مجنو تمہاری زلفوں کی قید میں ہوگا۔ اس نے بیسمنٹ کی لائٹس کو تھوڑا مدھم کیا اور ایک ہاتھ سے دھیمی موسیقی آن کر دی۔ جبران، کی پاگل پن ہے، ہمیں بھائی کی لوکیشن ٹریک کرنی چاہیے، زووا نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی جبران کے ہاتھ میں تھا۔ لوکیشن ٹریک ہو جائے گی میری جان، ابھی ذرا دل کی لوکیشن تو سیٹ کرنے دو۔ جبران نے شرارت سے اسے اپنے اور قریب کیا اور لیب کے اس ہائی ٹیک ماحول میں جہاں چاروں طرف ہتھیار اور مانیٹرز تھے، اس نے زووا کا ماتھا چوما۔ تمہاری یہ ہیکنگ والی انگلیاں جب میرے بالوں میں ہوتی ہیں نا تو قسم سے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا
हैक हो गई है। बेसमेंट की सुर्ख और नीली लाइट्स के दरमियान वो दोनों एक दूसरे में गुम थे। आतिश गुरदेसी के खौफनाक साए से कोसों दूर अपनी एक अलग ही छोटी सी जन्नत बसाए हुए सिसली के जनूबी साहिल पर बिखरी हुई लहरें चट्टानों से टकरा कर किसी जख्मी दरिंदे की तरह चिंगाड़ रही थीं। काली घटाओं ने चांद को अपनी लपेट में ले रखा था, जिसकी वजह से चारों तरफ गुप अंधेरा था, सिवाय बंदरगाह पर लगी उन पीली लाइट्स के जो तेज़ बारिश में धुंधला गई थीं। यहाँ डी लोका फैमिली के 40 से ज़ायद मुसल्लह कारंदे एक बड़े कार्गो कंटेनर के गिर्द पहरा दे रहे थे। असलहे की बारी खेप की मुंतकिली की जा रही थी और हर शख्स चौकन्ना था। अचानक बारिश की आवाज़ के दरमियान एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के टायरों की चिंगार सुनाई दी और एक काली SUV किसी बिफरे हुए तूफान की तरह रुकावटों को तोड़ती हुई कंटेनर के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और आतिश गुरदेसी बाहर निकला। उसके हाथ में कोई छतरी नहीं थी। बारिश के कतरे उसके चेहरे से ढलक कर उसके स्याह कोट पर गिर रहे थे। उसने इत्मीनान से अपने हाथों पर चढ़े चमड़े के दस्तानों को ठीक किया, गोया वो किसी खूनी खेल के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। दुश्मन के कारंदों ने फौरन अपनी गन्स उसकी तरफ तान ली। आतिश गुरदेसी, तुम यहाँ अकेले आने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं? गैंग के लीडर ने वहशियाना हंसी के साथ पूछा। आतिश के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो मौत के फरिश्ते के रक्स जैसी थी। मुझे ज़िंदगी से प्यार नहीं और तुम्हें मौत से बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ बारिश के शोर में भारी पड़ गई। इससे पहले कि कोई गोली चलती, आतिश की हरकत इतनी तेज थी कि इंसानी आंख उसे देख न पाती। उसने अपनी कमर से 2 खूंखार पिस्टल निकाले और फिजा गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी। वो किसी मशीन की तरह हरकत कर रहा था। हर गोली सीधी निशाने पर लग रही थी। दुश्मन के कारंदे एक एक करके गिरने लगे, मगर आतिश की पेशानी पर एक शिकन दक न आई। उसने एक खाली पिस्टल फेंका और करीब पड़े एक दुश्मन का खंजर छीन कर उसके गले पर फेर दिया। खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़े तो उसकी आंखों में वहशत का रंग मज़ीद गहरा हो गया। वो वाकई किसी आम इंसान की तरह नहीं लड़ रहा था। वो वाकई एक डेविल था जिसे दर्द महसूस नहीं होता था। 10 मिनट के अंदर अंदर साहिल की रेत खून से लाल हो चुकी थी और 40 लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। आतिश ने आखिरी जख्मी कारिंदे के सीने पर अपना बूट रखा और झुककर उसकी आंखों में झांका, जहाँ सिर्फ मौत का खौफ था। अपने मालिक से कहना, आतिश गुरदेसी की हदूद में कदम रखने का मतलब है जहन्नुम का टिकट कटवाना, उसने ठंडे लहजे में कहा और एक आखिरी गोली उसके माथे के पार कर दी। उसने जेब से वही खूनी रुमाल निकाला, अपने चेहरे से खून साफ किया और बारिश में भीगते हुए कंटेनर की तरफ बढ़ा, जहां वो अकेला इस पूरे इलाके का मालिक बन चुका था। सिसली के साहिल पर लाशों के ढेर के दरमियान आतिश गुरदेसी बारिश में भीगा खड़ा था, मगर उसकी आंखों में फतह की चमक की बजाय एक सर्द अज़म था। उसने एक सरसरी नज़र चारों तरफ डाली और फिर कंटेनर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक मजबूत तार थी जिससे उसने कंटेनर का भारी ताला पलक झपकते में तोड़ दिया। कंटेनर का दरवाज़ा एक कराहट के साथ खुला और अंदर से एक पुरअसरार गहरी बदबू ने आतिश का इस्तकबाल किया। उसने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और अंदर की तरफ रोशनी की। असलहे की बजाय कंटेनर के अंदर छोटे छोटे पिंजरे और तंग डब्बे रखे थे जो किसी जानवरों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होते हों, मगर ये जानवर नहीं थे। आतिश की नज़र एक पिंजरे पर पड़ी जिसमें एक बेहोश लड़की बेसुध पड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने अपने लब खींच लिए। गैंग वार में हथियारों की स्मगलिंग मामूली थी, मगर लड़कियों की स्मगलिंग ये उसके अपने उसूलों के खिलाफ थी। ये दरिंदगी थी जिससे वो खुद भी नफरत करता था। उसने अपने गैंग के एक असूल को याद किया था, औरतों और बच्चों को कभी भी जंग का हिस्सा नहीं बनाना। उसने तेज़ कदमों से अंदर जाकर एक पिंजरे को खोला। अंदर कई बेहोश लड़कियां मौजूद थीं जिन्हें शायद कोई नशा आवर चीज़ दी गई थी। उनमें से एक लड़की जो पिंजरे के सबसे पिछले हिस्से में दुबकी हुई थी, हल्की सी कराही। उसके चेहरे पर खौफ और दर्द के मिले जुले तासुरात थे और उसकी बड़ी मुठियाली आंखें जैसे अभी अभी खुलकर बंद हुई थीं। ये एजिल हयात थी जो खौफ से पथराई हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। लिबास तार तार था और जिस्म पर जख्मों के निशान थे। आतिश ने उसे देखा और पहली बार उस डेविल के दिल में एक ऐसी चुभन महसूस हुई जिसे वो बरसों से दबा कर रखा हुआ था। वो दर्द और वो बेबसी जो उसने शायद खुद अपनी माजी में महसूस की थी, अब उसकी आंखों के सामने थी। उसकी रूह तक जैसे हिलकर रह गई थी। उसे लगा कि उसके अंदर का डेविल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया और उसकी जगह किसी इंसान ने ले ली। आतिश ने तेज़ी से आगे कदम बढ़ाकर एजल को पिंजरे से बाहर निकाला। उसका जिस्म कांप रहा था और वो तकरीबन बेहोश थी। आतिश ने उसे अपने बाजुओं में उठाया। उसका नरम और नाजुक जिस्म आतिश के सख्त और फौलादी जिस्म से टकराया तो एक अजीब सी लहर दौड़ गई। एजल ने अपनी अधखुली आंखों से आतिश के चेहरे को देखा। उसे लगा जैसे वो किसी खौफनाक ख्वाब से निकलकर एक और खौफनाक हकीकत में दाखिल हो गई है। आतिश के चेहरे पर गुस्से, नफरत और एक गैर मुतवक्का रहम दिली के मिले जुले तासुरात थे। उसे यकीन नहीं आया कि वो लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे हैं।
उसे ये काम डी लोका के गैंग की बजाय किसी और बदनाम जमाना ग्रोह का लग रहा था। आतिश ने एक नज़र उन तमाम लड़कियों पर डाली जो अभी भी बेहोश पड़ी थीं और उसके दिमाग में एक खौफनाक मंसूबा बन चुका था। उसे सिर्फ ये लड़कियां ही नहीं, उनके पीछे छुपा हुआ नेटवर्क तबाह करना था। आतिश गुरदेजी ने अपने खून आलूद हाथों से फ़ोन निकाला और एक मुख्तसर कॉल की। चंद ही मिनटों में उसके काबिल एतमाद गैंग मेंबरान की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। आतिश ने सर्द लहजे में हुक्म दिया, इन सब लड़कियों को किले के मेडिकल विंग में मुंतकिल करो। बेहतरीन इलाज और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और याद रहे किसी के साथ कोई बदतमीज़ी ना हो। गैंग के कारंदे खामोशी से अपना काम करने लगे और एक एक करके तमाम लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकाल गए। जब आखिरी गाड़ी की लाइट्स भी अंधेरे में ओझल हो गईं और साहिल पर सिर्फ बारिश की आवाज़ बाकी रह गई, तो आतिश ने एक गहरा सांस लिया और अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ने ही वाला था कि अचानक फिज़ा में एक बहुत ही हल्की और दबी दबी सी सिसकी गूंजी, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए आवाज़ को गले में घोंट रहा हो। आतिश के कदम वहीं रुक गए। उसकी हसास समात ने उस आवाज़ का ताक़ुब किया जो कंटेनर के एक अंधेरे कोने कुछ गिरे हुए लकड़ी के क्रेटों के पीछे से आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी वहां डाली। वहां एक 17 साला दुबली पतली लड़की एजल घुटनों में सर दिए बारिश में भीगी हुई लरस रही थी। उसका खौफ इतना शदीद था कि उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आतिश ने आहिस्तगी से कदम बढ़ाए। उसके भारी बूटों की आवाज़ से एजल ने खौफज़दा होकर सर उठाया। उसके चेहरे पर खौफ की वो लहर थी जो मौत को सामने देखकर आती है। नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारो। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि जैसे अभी दम तोड़ देगी। आतिश, जो अब तक एक बेरहम डेविल बना हुआ था, इस मासूम और बेबस लड़की को देखकर एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया। उसकी उम्र, उसकी मासूमियत और वो खौफ। आतिश को लगा जैसे उसके सीने में मौजूद पत्थर पर किसी ने हथौड़ा मारा हो। आतिश ने अपना भारी और भीगा हुआ कोट उतारा और उसे एजल के लरसते हुए कंधों पर डाल दिया। एजल उसके लम से एक बार फिर उछली, मगर जब उसने आतिश की गहरी और पुरसुकून आंखों में देखा तो उसे वहां वो वहशत नजर नहीं आई जो डी लोका के गुंडों की आंखों में थी। आतिश ने बगैर कुछ कहे अपना मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। एजल ने लरसते हुए हाथों से उसके बड़े और सख्त हाथ को छुआ, जो बारिश के बावजूद उसे गर्म महसूस हुआ। तुम महफूज हो। आतिश के हलक से सिर्फ ये 3 अल्फाज निकले, मगर उनमें वो यकीन था जो एजल को पिछले कई दिनों से मुयस्सर नहीं आया था। उसने एजल को तकरीबन सहारा देकर उठाया और अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया। गाड़ी स्टार्ट करके जब वो किले की तरफ बढ़ने लगे तो एजल खामोशी से उसे देख रही थी, ये सोचते हुए कि क्या ये शख्स वाकई वही डेविल है जिसके नाम से शहर कांपता है, या कोई फरिश्ता जो उसे जहन्नुम से निकाल लाया है। गाड़ी सिसली की बल खाती सड़कों पर दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर खामोशी इतनी गहरी थी कि बाहर होने वाली बारिश की आवाज़ भी वाज़ेह सुनाई दे रही थी। आतिश ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ गिरफ्त मजबूत की। उसकी नज़रें सड़क पर थीं, मगर उसकी तमाम तवज्जो अपने बराबर में बैठी उस छोटी सी लड़की पर थी जो उसके बड़े से कोट में दुबी बार बार अपनी हिचकियाँ रोकने की कोशिश कर रही थी। आतिश ने गाड़ी को किले के खुफिया बेसमेंट की तरफ मोड़ने की बजाय एकदम से अपना रुख बदला और गाड़ी को अपने प्राइवेट मिशन के तरफ ले गया। वो खुद नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई औरत उसके घर की दहलीज तक नहीं पहुंची थी, लेकिन एजल की मासूमियत ने उसके डेविल वाले हिसार में एक शिगाफ डाल दिया था। मेंशन पहुंचकर वो उसे सीधा अपने प्राइवेट लाउंज में ले आया। वहाँ एक बड़ी सी अंगीठी जल रही थी जिसकी तपिश ने एजल की लर्जिश को कुछ कम किया। आतिश ने उसे एक नरम से सोफे पर बिठाया और ख़ुद उसके बिल्कुल सामने एक छोटे स्टूल पर बैठ गया ताकि उसका कद एजल के बराबर हो जाए और वो उसे देखकर खौफज़दा ना हो। एजल ने अपनी सुर्ख सूजी हुई आंखों से उसके खौफनाक नजर आने वाले मर्द को देखा। उसका चेहरा सख्त था, बाजुओं पर टैटूज़ और ज़ख्मों के निशान थे, मगर इस वक्त उसकी आंखों में वो दरिंदगी नहीं थी जो एजल ने कंटेनर में देखे हुए मर्दों में देखी थी। एजल ने अपनी छोटी सी कमीज़ के पल्लू को उंगलियों में मरोड़ते हुए हिचकियाँ ली और भराई हुई आवाज़ में पूछा, आप बुरे तो नहीं है ना? उसका लहजा बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा था जिसे दुनिया की रंगीनियों का इल्म तक ना हो। वो लोग बहुत गंदे थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो कह रहे थे कि वो मुझे बेच देंगे। क्या आप भी मुझे बेच देंगे? आतिश के सीने में जैसे कोई चीज़ टूट सी गई। उसने कभी किसी को सफाई नहीं दी थी, मगर इस मासूम बच्ची के सवाल ने उसे बेबस कर दिया। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ एजल के सर पर रखा, वो हाथ जो गोली चलाने और गर्दनें तोड़ने का आदी था। वो इस वक्त एजल के बालों को सहला रहा था। नहीं, मैं किसी को नहीं बेचता। आतिश ने अपनी आवाज़ को जितना हो सके नरम रखते हुए कहा, और मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं हूँ। अब तुम यहाँ महफूज हो। एजल ने अपनी नाक साफ की और किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, फिर आपने काली शर्ट क्यों पहनी है? मेरी अम्मी कहती हैं कि काले कपड़े वाले जादूगर होते हैं। क्या आप जादूगर हैं? क्या आप मुझे उड़ा कर मेरे घर ले जाएंगे? उसकी बातों में वो मासूमियत थी जिसने आतिश के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट ला दी जो उसने शायद बरसों से खुद भी नहीं देखी थी।
آتش نے گہرا سانس لیا اور اسے دیکھتے ہوئے سوچا کہ یہ لڑکی کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے جو اس کے سیاہ قلعے میں راستہ بھٹک کر آ گئی ہے۔ میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ ایزل نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ آتش کی بڑی سی ہتھیلی پر رکھا۔ آپ کے ہاتھ بہت بڑے ہیں اور گرم بھی، مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا۔ یہ کہہ کر اس نے وہیں صوفے پر سر رکھ دیا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ یہ ڈیول ہی اس کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ بیسمنٹ کے ہسپتال والے حصے میں اس وقت افراتفری کا عالم تھا، مگر زوبا کی موجودگی نے وہاں ایک نظم و ضبط پیدا کر رکھا تھا۔ وہ اپنی سفید لیب کوٹ پہنے، ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے ایک ایک مریضہ کا ڈیٹا چیک کر رہی تھی۔ جبران اس کے پیچھے کسی سائے کی طرح لگا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں ڈیٹا سے زیادہ زوبا کے چہرے کے تاثرات پر تھیں۔ زوبا، یہ دیکھو، ان لڑکیوں کے خون کے نمونوں میں ایک خاص قسم کا سیڈیٹو پایا گیا ہے۔ ڈی لوکا کے گنڈے انہیں باقاعدہ ڈوز دے کر بے ہوش رکھتے تھے۔ زوبا نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اسکرین دکھائی۔ آتش بھائی نے صحیح کیا جو ان درندوں کو وہیں جہنم واصل کر دیا۔ جبران نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور زوبا کے قریب آ کر اس کے کندھے پر سر ٹکانے کی کوشش کی۔ ہاں زوبا بیگم، بھائی کا غصہ تو تم جانتی ہی ہو، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ بھائی نے تو باقی سب کو یہاں شفٹ کر دیا، لیکن وہ جو ایک چھوٹی سی چڑیا تھی اسے اپنے ساتھ مینشن کیوں لے گئے؟ زوبا رکی اور اس نے حیرت سے جبران کو دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے وہ 17 سالہ لڑکی؟ ایزل، وہی۔ جبران نے پرجوش ہو کر ہاتھ ہلائے۔ بھائی جیسا بندہ جو عورت کی پرچھائی سے دور بھاگتا ہے، جو کہتا ہے کہ جذبات انسان کو کمزور بناتے ہیں، وہ اس لڑکی کو بیسمنٹ کی بجائے اپنے پرسنل مینشن لے گئے۔ وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ زوبا، دال میں کچھ کالا نہیں، مجھے تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ زوبا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جبران، بکواس بند کرو، بھائی صرف اس کی معصومیت دے کر اسے وہاں لے گئے ہوں گے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ارے نہیں جانی، تم نہیں سمجھتی۔ جبران نے شرارت سے آنکھ ماری۔ جب ایک ڈیول کسی اینجل کو اپنے محل میں لے جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ قلعے کی دیواریں اب گرنے والی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی کے اس کالے پتھر والے دل میں کسی نے ڈرل مشین چلا دی ہے۔ ہمیں صبح ہوتے ہی وہاں پہنچنا ہوگا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ وہ آتش گردیزی جو گولیوں کی آواز پر سوتا ہے، وہ ایک بچی کی ہچکیاں کیسے برداشت کر رہا ہے۔ زوبا نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا۔ تم سدھرو گے نہیں۔ چلو اب باقی لڑکیوں کو رپورٹس تیار کرنی ہے، ورنہ بھائی نے اگر صبح رپورٹ مانگ لی اور ہم واپس جاسوسی کر رہے ہوئے تو وہ ہمیں وہیں کے تالاب میں ڈبو دیں گے۔ جبران نے مصنوعی خوف سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، چلو کام ختم کرتے ہیں، لیکن یاد رہے صبح کا ناشتہ ہم مینشن میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہی کریں گے۔ زوبا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رپورٹ کو سختی سے دبایا اور ایک دم سے مڑ کر جبران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، لیکن ایک منٹ جبران، تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ بھائی تو وہاں سے اکیلے نکلے تھے اور تم تو میرے ساتھ یہاں لیب میں رومانس فرما رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کو بیسمنٹ کی بجائے سیدھا مینشن لے گئے ہیں؟ جبران نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری اور کھنکتی ہوئی آواز آئی، کیونکہ بھائی صاحب کی جاسوسی صرف آپ دونوں کا ہی شوق نہیں ہے، ہم بھی اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ جبران اور زوبا نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں تیمور کھڑا تھا، جو آتش کے گینگ کا سب سے ماہر شارپ شوٹر اور انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ تیمور ہنستے ہوئے ان کے قریب آیا اور جبران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جب بھائی نے گاڑی مینشن والے روڈ پر موڑی تو مجھے لگا شاید پیچھے سے کوئی دشمن ہے، اس لیے میں نے خاموشی سے ڈرون کیمرہ ایکٹیو کر دیا، لیکن جو میں نے دیکھا وہ تو دشمن کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ بھائی نے خود اس لڑکی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، وہی آتش گردیزی جو کسی باپ کے لیے بھی اپنی سیٹ سے نہیں ہلتا۔ جبران نے جوش میں آ کر تیمور کا ہاتھ تھام لیا۔ اوئے ہوئے تیمور بھائی، تم نے تو کمال کر دیا، تو کیا واقعی بھائی اسے گود میں اٹھا کر اندر لے گئے؟ تیمور نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ گود کا تو نہیں پتا، لیکن جس طرح وہ اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے مجھے تو لگا جیسے سسلی کی ساری برف اب پگھلنے ہی والی ہے۔ زوبا بھابھی، آپ چاہے جتنا بھی انکار کریں، لیکن آج اس قلعے کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا گیا ہے۔ زوبا نے پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سر ہلایا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، بھائی نے کبھی کسی کو اپنے نجی کمرے کے قریب ہی نہیں جانے دیا۔ تیمور، تم یہ بات کسی اور کو نہیں بتاؤ گے، ورنہ بھائی کو پتہ چلا تو وہ ہم سب کو اسی بیسمنٹ میں زندہ دفن کر دیں گے۔ ارے بھابھی، ہم پاگل تھوڑی ہیں، تیمور نے آنکھ مار کر کہا، لیکن کل صبح ناشتے پر جو تماشا ہوگا اسے دیکھنے کے لیے میں نے اپنی چھٹی کینسل کر دی ہے۔ میں تو صبح 6 بجے ہی مینشن کے باہر ڈیرا ڈال دوں گا۔
جبران نے خوشی سے تالی بجائی۔ بالکل، اور میں تو زوا کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ معصوم چڑیا اس خون خوار عقاب کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے کیسے رات گزارتی ہے۔ تینوں وہیں کھڑے ہنس رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک ہی تجسس تھا کہ آتش گردیزی کی تاریک زندگی میں آنے والی یہ چھوٹی سی روشنی کیا رنگ دکھائے گی۔ رات کے پچھلے پہر آتش نے ایزل کو انتہائی نرمی سے مینشن کے سب سے پرتیش گیسٹ روم کے بیڈ پر لٹایا۔ اس نے کمبل ایزل کے گرد لپیٹا اور کچھ دیر ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی معصومیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو آتش کے اندر موجود برسوں کی کڑواہٹ کو کم کر رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور برابر میں موجود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آتش نے اپنا کوٹ اتارا، گن میز پر رکھی اور تھکن سے چور ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں مونتے ہی نیند اسے اپنی آغوش میں لینے لگی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ چند منٹ بعد کیا ہونے والا ہے۔ ایزل کی آنکھ کھلی تو اندھیرے کمرے کی تنہائی نے اسے دوبارہ خوفزدہ کر دیا۔ اسے وہ کنٹینر، وہ گنڈے اور وہ چیخیں یاد آنے لگیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کانپتے ہوئے بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں دبے قدم باہر نکلی۔ اسے صرف ایک ہی چہرہ یاد تھا جس نے اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ اس نے آہستہ سے آتش کے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ اندر انگیٹھی کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی جس میں آتش کا مضبوط اور چوڑا جسم بیڈ پر ساکت پڑا تھا۔ ایزل نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کسی چھوٹے بچے کی طرح رینگتے ہوئے بیڈ پر قدم رکھا اور آتش کے بالکل برابر میں لیٹ گئی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آتش کے بازو کے گرد لپیٹ دیے اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے شانے کے ساتھ ایسے چپکا دیا جیسے وہ کوئی ڈھال ہو۔ اس کے ٹھنڈے پاؤں جب آتش کی ٹانگوں سے ٹکرائے تو آتش ایک دم ہڑبڑا کر بیدار ہوا۔ ایک جھٹکے سے آتش کا ہاتھ تکیے کے نیچے موجود پسٹل کی طرف گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے نکالتا اسے اپنے وجود کے ساتھ ایک بہت ہی نرم اور لرزتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور تو دنگ رہ گیا۔ ایزل اس سے بالکل لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر پلکیں ابھی آنسوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایزل نے نیند اور سسک سسکیوں کے درمیان بڑبڑایا اور اپنی گرفت اس کے بازو پر مزید مضبوط کر لی۔ آتش گردیزی جو دنیا کے لیے ایک بے رحم جلاد تھا اس وقت بالکل بے بس ہو گیا۔ اس کا پورا جسم اکڑ گیا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کے اتنا قریب آ کر اس طرح سو سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا کہ اسے دور کرے، مگر ایزل کی معصومانہ بے بسی دیکھ کر اس کا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ سے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا دیا تاکہ وہ خود کو محسوس کر سکے۔ اس رات سسکی کے سب سے بڑے گینگسٹر نے کمرے میں موجود موت کے خوف پر ایک معصوم بھروسے نے فتح پا لی تھی۔ صبح کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو آتش کی آنکھ اندھیرے سے کھلی۔ اس نے پورے جسم میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا، مگر یہ وہ بوجھ نہیں تھا جو اسے دشمن کی گولیوں سے ملتا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کی سانس جیسے سینے میں ہی تھم گئی۔ ایزل اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے ایک ٹانگ اس کے اوپر چڑھائے بالکل کسی چھوٹے بلی کے بچے کی طرح اس سے چمٹی سو رہی تھی۔ آتش ساکت ہو گیا۔ وہ ہلنے سے بھی کترا رہا تھا کہ کہیں اس کی معصوم نیند نہ ٹوٹ جائے، لیکن ایزل شاید بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی لمبی پلکیں چپکائیں اور نیموا آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ سامنے آتش کا سخت تراشا ہوا چہرہ اور اس پر پھیلی ہوئی چند دنوں کی بڑھی ہوئی داڑھی تھی۔ ایزل نے مسکراتے ہوئے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اٹھایا اور اپنی نرم انگلیوں سے آتش کی داڑھی کے سخت بالوں کو چھونے لگی۔ اسے یہ چبھن بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر اسے ڈیول کے چہرے کے نقش و نگار کا جائزہ لے رہی تھی جیسے وہ اس کا کوئی کھلونا ہو۔ آپ کی داڑھی تو بالکل اس جھاڑی جیسی ہے جو یتیم خانے کے پیچھے لگی تھی۔ ایزل نے نیند بھری معصوم آواز میں سرگوشی کی اور آتش کی ٹھوٹی پر اپنی انگلی گول گول گھمانے لگی۔ آتے تھے اس نے مٹھیاں مٹیالی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف کا دور دور تک نام نہ تھا، صرف ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ بغیر دستک دیے ایک دم سے کھلا۔ بھائی، وہ زوا کہہ رہی تھی کہ ناشتے میں جبران کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دھس کر رہ گئے۔ اس کے پیچھے زوا اور تیمور بھی پوری تیاری کے ساتھ کھڑے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان تینوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جبران کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کو تھیں۔ زوا نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور تیمور کا ہاتھ اس کے سگریٹ سمیت ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ان کا وہ ڈیول بھائی جس نے کبھی کسی کو اپنے سائے کے قریب نہیں آنے دیا تھا، اس وقت ایک لڑکی کو اپنے حصار میں لیے بیڈ پر لیٹا تھا اور وہ لڑکی بڑے آرام سے ان کی داڑھی سے کھیل رہی تھی۔ او تیری خیر، جبران کے منہ سے نکلا۔ بھائی، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ صرف خون کی ہولی کھیلتے ہیں، یہ تو آپ نے رومیو جولیٹ کا نیا ورژن لانچ کر دیا ہے۔ آتش کے ماتھے پر ایک دم سے غصے کی لکیریں ابھری اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایزل کو خود سے الگ کیا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے غرا کر بولا، تم تینوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح گھسنے کی؟
تیمور نے جلدی سے نظریں چرائیں اور چھت کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ جبران نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے زوہا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ وہ بھائی، زوہا نے کہا تھا کہ ناشتے پر ڈسکشن کرنی ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں ڈسکشن کی بجائے ڈسپلے چل رہے ہیں۔ زوہا نے جبران کو کوہنی ماری اور آگے بڑھ کر ایزل کو دیکھا، جو اب معصومیت سے ان تینوں اجنبیوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی معذرت، ہمیں لگا شاید آپ جاگ چکے ہوں گے۔ ایزل نے آتش کی قمیص کا کونا پکڑ کر کھینچا اور ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ جادوگر کے چیلے ہیں کیا؟ یہ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جبران نے جب جادوگر کے چیلے سنا تو اس کا قہقہا نکلتے نکلتے رہ گیا۔ جی ہاں چھوٹی بیگم، ہم چیلے ہی ہیں، اور یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے چیف جادوگر ہیں۔ آتش نے ایک سرد نگاہ جبران اور تیمور پر ڈالی، جس سے ان کی ہنسی وہیں خشک ہو گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور ایک ہیبت ناک وقار کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایزل اب بھی بیڈ پر بیٹھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس ڈرامے کو دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلو سب کے سب۔ آتش کی آواز دبی ہوئی مگر خطرناک تھی۔ جبران نے فوراً الٹے قدم باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ جی بھائی بالکل، ہم تو باہر ہی کھڑے تھے، وہ تو بس ہوا کے جھونکوں سے دروازہ کھل گیا تھا۔ زوہا اور تیمور بھی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آتش نے مڑ کر ایزل کو دیکھا، جو اب بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، خادمہ تمہارے لیے کپڑے لے آئے گی، نیچے ناشتے پر آنا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد مینشن کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں میز سجی ہوئی تھی۔ آتش اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا، جبکہ جبران، زوہا اور تیمور خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، مگر ان کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایزل جب نیچے آئی تو اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا فراک پہن رکھا تھا۔ وہ بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آئی اور سب کو چھوڑ کر سیدھی آتش کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آتش نے فائل بند کی اور تیمور کی طرف دیکھ کر پوچھا، باقی نمونوں کی کیا رپورٹ ہے؟ شاویز، حیدر اور زریان ابھی تک پیرس سے واپس کیوں نہیں پہنچے؟ اور وہ دونوں لڑکیاں لائبہ اور سارا، ان کا مشن کتنا مکمل ہوا؟ تیمور نے فوراً سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا، بھائی شاویز اور حیدر نے وہاں کا نیٹ ورک ہیک کر لیا ہے، وہ کل رات تک پہنچ جائیں گے۔ زریان کو آپ نے جو ہیرے ٹریس کرنے کا کہا تھا وہ اس نے قبضے میں لے لیے ہیں۔ رہی بات لائبہ اور سارا کی تو وہ اس وقت انڈر کور ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گرین سگنل ملے گا وہ ڈی لوکا کے سپائلر کو اٹھا لیں گی۔ آتش نے سر ہلایا، مجھے وہ پانچوں یہاں 24 گھنٹوں میں چاہیے۔ یہ سمگلنگ والا کیس صرف اٹلی تک محدود نہیں، مجھے اس کی جڑیں اکھاڑنی ہیں۔ اسی دوران جبران نے شرارت سے ایزل کی طرف دیکھا، جو بڑے غور سے آتش کی پلیٹ میں رکھے آملیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی آپ مشن کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو آپ کا اپنا قلعہ فتح ہو چکا ہے۔ آتش نے ابھی جبران کو گھورنے کے لیے سر اٹھایا ہی تھا کہ ایزل نے بہت ہی معصومیت سے اپنا کانٹا بڑھایا اور آتش کی پلیٹ سے آملیٹ کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ جبران کا لقمہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ تیمور نے زور سے کھانسا اور زوہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آتش گردیزی، جس کی پلیٹ میں ہاتھ ڈالنے کی جرت اس کا سایہ بھی نہیں کرتا تھا، خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے اس کا ناشتہ چوری کر کے کھا رہی تھی۔ یہ میرا ہے؟ ایزل نے منہ بھرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ آپ تو جادوگر ہیں نا، آپ تو ہوا سے بھی کھانا نکال سکتے ہیں، مجھے یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ جبران سے اب رہا نہیں گیا، وہ زور سے ہنسا۔ بھائی اگر آپ نے اسے گن نہ دکھائی تو میں سمجھوں گا کہ واقعی آتش اب بجھ چکا ہے۔ آتش نے میز کے نیچے سے اپنی پسٹل نکالی اور اسے میز پر جبران کی طرف رخ کر کے رکھ دیا۔ جبران، اگر اگلا لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو ناشتہ تمہاری پیٹ کی جگہ تمہارے سر میں جائے گا۔ جبران نے فوراً اپنے منہ پر زپ لگانے کا اشارہ کیا۔ آتش نے واپس ایزل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سختی تھی، مگر اس نے اپنی پلیٹ ایزل کی طرف تھوڑی اور سرکا دی۔ کھا لو، جو کھانا ہے کھا لو۔ ایزل کھلکھلا کر ہنس دی اور اس کی ہنسی کی آواز نے اس تاریک مینشن میں پہلی بار زندگی کی رمق پیدا کر دی۔ آتش کے فون کی مخصوص بیپ نے ہال کے پرسکون ماحول کو ایک جھرجھری سی دی۔ اس نے سکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں پتھر کے ہو گئے۔ ڈی لوکا، اس نے دبی آواز میں غرا کر کہا اور کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جبران، زوہا، میں 1 گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ لائبہ اور سارا نے کچھ اہم معلومات بھیجی ہیں۔ ایزل کی ذمہ داری تم دونوں پر ہے۔ یاد رہے اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں اس مینشن کو قبرستان بنا دوں گا۔ آتش نے ایک آخری نگاہ ایزل پر ڈالی، جو ابھی بھی اس کی پلیٹ سے ٹوسٹ چرانے میں مصروف تھی، اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ آتش کے جاتے ہی جبران نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ شکر ہے جادوگر صاحب سدھارے، اب یہاں اصلی رونق لگے گی۔ اس نے شرارت سے ایزل کی طرف دیکھا، جو اب تجسس سے اسے دیکھ رہی تھی۔
تو چھوٹی بیگم کیا خیال ہے؟ بھائی تو گئے کام سے، ہم یہاں کچھ دھماکے دار نہ کریں؟ ایزل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دھماکے دار؟ کیا آپ کے پاس وہ جادوئی پٹاخے ہیں جو آسمان پر رنگ بکھیرتے ہیں؟ جبران نے زووا کی تنبیہ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے میز پر جھک کر سرگوشی کی۔ پٹاخے؟ ارے نہیں، میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ بھائی کے اس بورنگ مینشن میں ایک فوارہ ہے جو صرف پانی پھینکتا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ رنگین جھاگ پھینکے؟ ایزل نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ ہاں ہاں بالکل۔ زووا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ جبران نے، ہی بھائی ہمیں مار ڈالیں گے، وہ فوارہ اٹلی کی قدیم سنگ مرمر سے بنا ہے۔ مگر جبران کہاں سننے والا تھا۔ وہ ایزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے مینشن کے وسیع صحن میں لے گیا جہاں ایک شاہانہ فوارہ اپنی پوری آب و تاب سے چل رہا تھا۔ جبران نے اپنی جیب سے کچھ خاص قسم کے کیمیکل پاؤڈرز اور ہائی پریشر صابن کے مخلول نکالے، وہ جو اپنی لیب سے تحقیق کے لیے لایا تھا۔ چلو ایزل، یہ سارا اس میں ڈال دو۔ اس نے بوتل ایزل کے ہاتھ میں پکڑائی۔ ایزل نے معصومانہ جوش میں آ کر وہ سارا محلول فوارے کے ٹینک میں الٹ دیا۔ چند ہی سیکنڈوں میں فوارے سے پانی کی بجائے سفید اور رنگین جھاگ کے بڑے پہاڑ نکلنے لگے۔ ہوا کے دوش پر وہ جھاگ پورے صحن میں پھیل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گارڈن ایک بادلوں کی نگری بن گیا۔ ایزل اس جھاگ میں بھاگنے لگی۔ ہنستے ہوئے وہ جبران پر جھاگ پھینک رہی تھی اور جبران اسے پکڑنے کے لیے پورے گارڈن میں کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ زووا دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے میں تھی مگر ایزل کی وہ کھلکھلاتی ہنسی دیکھ کر اس کا دل بھی پگھل رہا تھا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ مینشن کے بڑے گیٹ پر آتش کی گاڑی کی بریکوں کی چیخ سنائی دی۔ آتش گاڑی سے باہر نکلا تو اس کے سامنے ایک عجیب ہی منظر تھا۔ اس کا قیمتی لان، اس کا قدیم فوارہ اور اس کا سب سے خاص شارپ شوٹر جبران سب کے سامنے صابن کی جھاگ میں لت پت تھے۔ ایزل کا چہرہ غصے سے نہیں بلکہ جھاگ سے بھرا ہوا تھا اور وہ زور زور سے ہنس رہی تھی، جبکہ جبران ایک جھاگ کے ڈھیر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آتش کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جبران! اس کی آواز پورے قلعے میں گونجی۔ ایزل وہیں رک گئی اور جھاگ بھرے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھنے لگی۔ جبران نے وہیں سے ہاتھ اٹھایا۔ بھائی وہ، ایزل کہہ رہی تھی کہ اسے برف باری دیکھنی ہے تو میں تو بس موسم بنا رہا تھا۔ آتش کے نتنے غصے سے پھول رہے تھے اور اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ اس کے لیے یہ صرف صابن کی جھاگ نہیں تھی، یہ اس کے ڈسپلن اور اس کے روب کی دھجیاں اڑانے کے مترادف تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ نگاہ جبران پر ڈالی جو جھاگ کے ایک بڑے ڈھیر کے پیچھے دبک کر خود کو غائب کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جبران، اگر اگلے 1 منٹ میں یہ گندگی یہاں سے صاف نہ ہوئی تو میں تمہیں اسی فوارے میں الٹا لٹکا کر تمہارے اندر سے یہ سارا صابن نکال کر دوں گا۔ آتش کی گرجدار آواز نے پرندوں کو بھی درختوں سے اڑا دیا۔ جبران نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، بھائی وہ، میں تو بس… مگر اس سے پہلے کہ آتش مزید کچھ کہتا، اسے اپنے گھٹنوں کے پاس ایک نرم سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے نیچے دیکھا تو غصے سے تنی ہوئی اس کی رگیں ایک پل کے لیے ساکت ہو گئیں۔ ایزل، جس کا آدھا چہرہ جھاگ میں چھپا ہوا تھا اور اس کی ناک کی نوک پر ایک سفید بلبلہ لٹکا ہوا تھا، اپنی معصوم مٹیالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں چھوٹے جھاگ سے بھرے ہاتھ آتش کی انتہائی مہنگی اور استری شدہ پینٹ پر جما دیے تھے۔ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے بالکل بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر پوچھا۔ دیکھیں نا یہ کتنے پیارے بادل ہیں، آپ بھی کھیلیں نا میرے ساتھ۔ آپ تو ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے کسی نے آپ کا کھلونا چھین لیا ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے جھاگ کا ایک بڑا سا گولا آتش کے سیاہ کوٹ پر دے مارا جس سے اس کے قیمتی لباس پر ایک بڑا سا سفید دھبا بن گیا۔ زووا نے دہشت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ اب آتش کا جوالا مکھی پھٹے گا، مگر خاموشی چھا گئی۔ آتش نے اپنا کوٹ پر لگے جھاگ کو دیکھا اور پھر اس معصوم بچی کو جو پوری دنیا کے خوف سے بے نیاز اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آتش کے اندر کا وہ سخت گیر گینگسٹر اس وقت ایک چھوٹے سے بچے کی معصومیت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عین اسی لمحے مینشن کے گیٹ پر 2 نئی گاڑیوں کا شور سنائی دیا اور ٹائروں کی چنگھاڑ کے ساتھ شاویز اور حیدر گاڑیوں سے باہر نکلے۔ شاویز جو اپنی اسٹائلش سن گلاسز درست کر رہا تھا اور حیدر جو ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ بیگ تھامے ہوئے، دونوں صحن کا منظر دیکھ کر وہیں منجمد ہو گئے۔ ان کے سامنے کا وہ ان کا باس کھڑا تھا جس کے نام سے پیرس سے لے کر روم تک لوگ کانپتے تھے، اور اس وقت وہ صابن کی جھاگ میں لت پت ایک لڑکی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اوئے حیدر، مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط لوکیشن پر آ گئے ہیں، شاویز نے حیرت سے اپنی آنکھیں اینک اتار کر کہا۔ یہ آتش گردیزی کا مینشن ہے یا کوئی کڈز پلے لینڈ؟ حیدر نے بھی حیرت سے سر ہلایا۔
شاویز، اگر یہ آتش بھائی ہیں تو پھر دنیا کے نقشے پر واقعی قیامت آنے والی ہے۔ بھائی کی کھوٹ پر جھانک، اور وہ اب تک زندہ ہے جس نے یہ کیا۔ آتش نے شاویز اور حیدر کی آواز سن کر گردن گھمائی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ بھی تھی۔ تم دونوں اندر آ جاؤ اور میرے آفس میں میرا انتظار کرو۔ اور تم، اس نے انگلی سے جبران کی طرف اشارہ کیا جو آہستہ سے باہر نکل رہا تھا، اگر یہ سب 10 منٹ میں صاف نہ ہوا تو تمہاری اگلی منزل دی ایبس کا عقوبت خانہ ہوگی۔ آتش نے ایزل کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے نہیں بلکہ تقریباً بچاتے ہوئے مینشن کے اندر لے جانے لگا۔ ایزل جاتے جاتے شاویز کو دیکھ کر زبان چڑھا گئی، جس سے شاویز کا کہکہ نکل گیا۔ آتش کے آفس میں اس وقت ماحول انتہائی سنجیدہ اور تناؤ میں بھرپور تھا۔ کمرے میں لگی مانیٹر اسکرین پر مختلف ڈیٹا کورس چل رہے تھے۔ شاویز نے اپنی اینک میز پر رکھی اور ایک فائل آتش کی طرف بڑھائی، جبکہ حیدر نے اپنا لیپ ٹاپ آتش کے سامنے کر دیا، جس پر کچھ پرانی تصویریں اور اخبارات کی تراشیں کھلی تھیں۔ بھائی، آپ جسے ایک عام یتیم لڑکی سمجھ کر یہاں لائے ہیں، وہ دراصل ایک بہت بڑے محرے کا حصہ ہے، شاویز نے ایک دبی آواز میں کہا۔ پیرس میں ہمیں جو ریکارڈز ملے ہیں ان کے مطابق ایزل حیات کا کوئی عام یتیم نہیں ہے۔ اس کا تعلق حیات انڈسٹریز کے اس مالک سے ہے جسے 12 سال پہلے ایک مشکوک حادثے میں ختم کر دیا گیا تھا۔ حیدر نے ٹائپنگ کرتے ہوئے اسکرین پر ایک پرانا خاندانی شجرہ دکھایا۔ بھائی، ایزل اس خاندان کی واحد وارث ہے جو زندہ بچی ہے۔ ڈی لوکا اور ان کے پیچھے چھپا ہوا جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے، وہ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اسے استعمال کر کے ان تمام جائیدادوں اور خفیہ اکاؤنٹس تک پہنچنا چاہتے تھے جن کے کوڈز صرف اس کے ڈی این اے یا کسی خاص خاندانی نشان سے کھل سکتے ہیں۔ اسے یتیم خانے میں چھپا کر رکھا گیا تھا، مگر کسی نے غداری کیا اور دشمنوں کو اس کا پتہ دے دیا۔ آتش نے گہری سوچ میں ڈوب کر سگار کا دھواں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک نئی لہر اٹھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یتیم خانے سے اغوا کرنا محض اتفاق نہیں تھا؟ جی بھائی، وہ اسے اسمگل نہیں کر رہے تھے، وہ اسے اٹلی سے باہر لے جا کر کسی ایسی جگہ منتقل کر رہے تھے جہاں اسے زندگی بھر قید کر کے رکھ کر وہ اسے معلومات نکلوائی جا سکے۔ حیدر نے انکشاف کیا۔ اسی دوران آفس کے بھاری لکڑی کے دروازے سے پیچھے ایزل ساکت کھڑی تھی۔ وہ تو آتش کو یہ بتانے آئی تھی کہ اس نے اپنا چہرہ صاف کر لیا ہے، مگر اندر ہونے والی باتوں نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ حیات انڈسٹریز، حادثہ، وارث، یہ سب الفاظ اس کے ننھے سے دماغ کے لیے ایک طوفان کی طرح تھے۔ اسے وہ دھندلی یادیں یاد آنے لگی جب ایک بڑے سے گھر میں آگ لگی تھی اور اس کی ماں نے اسے ایک الماری میں چھپا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی قسمت سمجھ کر جی رہی تھی وہ دراصل ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اچانک ایزل کا پاؤں دروازے سے ٹکرایا اور ایک ہلکی سی آواز ہوئی، کون ہے؟ آتش کی گراج دار آواز گونجی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے دراز سے پسٹل نکالا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایزل کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ایزل نے ررستے ہوئے آتش کی طرف دیکھا۔ کیا میں واقعی وہی لڑکی ہوں؟ کیا میرے بابا کو کسی نے مار دیا تھا؟ اس کی آواز میں وہ قرب تھا کہ شاویز اور حیدر نے بھی اپنی نظریں جھکا لیں۔ آتش نے پسٹل واپس بیلٹ میں ٹھوسا اور ایزل کے سامنے جھک گیا۔ اس نے پہلی بار اس کے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ تم نے جو کچھ سنا اسے بھول جاؤ ایزل۔ میں کیسے بھول جاؤں؟ ایزل نے چیخ کر کہا۔ آپ بھی تو ایک گینگسٹر ہیں، کیا آپ بھی مجھے اس لیے یہاں لائے ہیں؟ کیا آپ کو بھی وہ کورس چاہیے؟ آتش کے چہرے پر ایک کرخناک مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایزل کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، مجھے کورس کی ضرورت نہیں ہے ایزل، میں خود ایک ایسا کوڈ ہوں جسے دنیا حل نہیں کر سکی۔ میں تمہیں یہاں بچا کر لایا تھا اور اب میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، چاہے مجھے پورے یورپ کو آگ کیوں نہ لگانی پڑے۔ آفس کے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ شاویز اور حیدر نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا، جبکہ آتش کا ہاتھ جو ایزل کے کندھے پر تھا وہی منجمد ہو گیا۔ آتش کے سرد اور گہری آنکھوں میں پہلی بار ایک لرزش دکھائی دی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے صابن کی جھاگ سے کھیل رہی تھی ایسا مطالبہ کرے گی، مجھ سے شادی کر لیں۔ ایزل نے دوبارہ دہرایا۔ اس کی آواز میں اب وہ رونا نہیں بلکہ ایک عجیب سا عزم تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ میرا حق دلائیں گے۔ یتیم خانے میں سب کہتے تھے کہ ایک لڑکی تبھی محفوظ ہوتی ہے جب اس کا کوئی شوہر ہو۔ اگر آپ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو مجھے اپنا نام دے دیں، مجھے آتش گردیزی بنا دیں تاکہ کوئی مجھے دوبارہ کسی پنجرے میں بند نہ کر سکے۔ شاویز نے بے اختیار کھانسا۔ بھائی، یہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، شاید صدمے میں ہے۔ حیدر نے بھی مداخلت کرنی چاہی۔ بھائی، نکاح کوئی کھیل نہیں ہے اور ایزل کی عمر ابھی… خاموش۔ آتش کی آواز دبی ہوئی مگر اتنی پاورفل تھی کہ پورا کمرہ لرز اٹھا۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور ایزل کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں جنگیں چل رہی تھیں۔ وہ ایک ڈیول تھا، اس کا ہاتھ خون سے رنگا ہوا تھا، اور ایزل ایک پاکیزہ خودروشنی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ ایزل سے شادی کرتا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی تاریک دنیا کا حصہ بنا لے گا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اسے بچانے کا سب سے مضبوط راستہ یہی ہے۔
تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا مانگ رہی ہو؟ آتش نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میری بیوی بننے کا مطلب ہے کبھی ایک عام لڑکی کی طرح تم باہر نہیں جا سکو گی، تمہارے چاروں طرف ہر وقت گولیوں کی گونج ہوگی، جہنم کے پہرے میں گزارنا پڑے گی پوری زندگی۔ مجھے منظور ہے، ایزل نے بغیر پلک جھپکائے کہا۔ جہنم میں رہنا بہتر ہے اس تنہائی سے جہاں کوئی میرا اپنا نہ ہو۔ آتش نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس نے گردن گھما کر شاویز اور حیدر کو دیکھا جو اب بھی سکتے کی حالت میں تھے۔ آتش کے لبوں پر ایک صفاقانہ مگر اٹل مسکراہٹ آئی۔ جاؤ مولوی کا انتظام کرو۔ آتش نے فیصلہ سنا دیا۔ آج رات اس قلعے میں نکاح ہوگا۔ حیات نے اب ایزل آتش گردیزی کہلائے گی۔ شاویز کا جبڑا گر گیا۔ بھائی آپ سیریس ہیں؟ آپ واقعی ایک 17 سالہ بچی سے نکاح کرنے جا رہے ہیں؟ گینگ کی دنیا میں ہنگامہ مچ جائے گا۔ آتش نے اپنی پسٹل میز سے اٹھائی اور اسے بیلٹ میں ٹھوستے ہوئے بولا، ہنگامہ تو اب شروع ہوگا جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ حیات انڈسٹریز کی وارث اب اس ڈیول کی شریک حیات ہے تو سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ حیدر، لائبہ اور سارا کو کال کرو، انہیں بولو کہ دلہن کو تیار کرنے کے لیے فوراً پہنچے۔ ایزل نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اب بھی وہ تنہا کبھی نہیں ہوگی۔